العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے یار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سارے پڑھ لو محبت نال محمد اور محمد کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا، جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، وہ دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. تو سفری آیوں تو سفری جاڑی کر سفر دیار سمانے، سفری آیوں تو
سفری جانائی کر سفر دیار سمانے بن ٹکٹوں گڈی مون نہ چڑے گڈی جانائی دیس بگانے ہر پیشن تے آجز تھی سے گل سمجھے کم تردی سولا آنے. حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں خدائے رب لم یزل کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پروردگار ہے، سب کا رزاق ہے، سب کو دینے والا ہے. درود و سلام انگنت لا تعداد حضور سرور کونین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پاک پر. تو میں جن بھائیوں نے میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کی آل پر ہدیہ درود و سلام بھیجا ہے، جن کی زبانیں میرے مصطفیٰ کے درود کے لیے کھلی ہیں، پڑھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آگے قریب آ جائے. ماشاءاللہ جنہوں نے درود پڑھا ہے وہ آگے آگے آ جائے. پتہ بھی چل جائے گا کہ جن لوگوں نے پڑھا ہے نبی کی ذات پر. یار جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی حرکت میں برکت عطا فرمائے. دوستو وقت مختصر ہے تو میں اپنے خطبہ کا، یہ اصال ثواب کی محفل ہے تو کئی مرتبہ الحمدللہ اس گاؤں پہ حاضری ہوئی ہے. تو اللہ کا احسان ہے، بھائی بڑی محبت رکھتے ہیں تو اس فقیر کو بلاتی ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے. تو میں دل نے چاہا کہ جو میں نے قرآن کریم کی آیات بینات پڑھی ہیں نا، سورۃ ملک 29 پارہ قرآن ہے، 29 پارہ سورۃ ملک، اس کی ابتدائی 1.5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو اس کے عنوان کے لحاظ سے کچھ عرض کروں گا میں. تو پہلے یار اس کا ذکر نہ کریں، اس نبی علیہ السلام کی اس عبادت کا ذکر نہ کریں جس عبادت میں میرا اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی اور ایمان والے بھی. سنیے یار، صحن کعبہ ہے، سنیے میری بات، بڑی قابل غور حدیث پاک میں ہے. صحن کعبہ ہے تو بڑے بڑے کافر، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اسلام قرآن کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن صحن کعبہ میں ایک طرف بیٹھے ہیں. ہر وقت ان کا یہی مشورہ ہوتا تھا، اسی بات پہ وہ گفتگو کرتے تھے کہ اس نبی کے دین کو، اس پاک پیغمبر کے مشن کو، یہ جو مشن لے کر آیا ہے، قرآن لے کر آیا ہے، انسانیت کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے، جو نبی انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں بنانے والا آیا ہے. ہر وقت اس کے خلاف یا کسی نہ کسی وجہ سے یہ دین رک جائے، لیکن کیا پتا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمعی کیا مجھے اس روشن خدا کرے. ان کی ہر وقت کوشش ہوتی تھی. صحن کعبہ میں عتبہ، شعیبہ، ابو لہب، بڑے بڑے کافر بیٹھے ہیں. تو اچانک نہ ایک شخص آ گیا اوپر سے، کہنے لگا یار میں نے سنا ہے کہ سردار ہو، مالدار ہو، مکے کے وڈے لوگ ہو، تے غریب آن تے کچھ منگن واسطے آیا. سنو بات بڑی قابل غور بات ہے، بڑی بات قابل غور ہے. منگن واسطے آیا، کچھ دامن کچھ پا دو، جھولیے کچھ پا دو. انہوں نے آکھا اچھا. تو اسی صحن کعبہ میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یار بولے نہیں یار، یہی نہیں گل بننی، اچھا کہ یار. اسی صحن کعبہ میں
کون کعبہ جس میں مولا علی کی ولادت ہے یارو، اسی صحن کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ کافروں نے کہا ہم سے تو کچھ نہیں یار، وہ جو چھوٹے قد والا گھنی داڑھی والا، سبحان اللہ، اگر علی سے محبت ہوتی تو آج تیرے چہرے پہ محبوب کی سنت سجی ہوتی۔ ہاں، مولا علی کی جو داڑھی یہاں تک تھی یار، ہائے ہائے یار۔ سبحان اللہ، تو فرمایا وہ چھوٹے قد والا اودے کل چلا جا، وہ بڑا مشہور ہے۔ دل وچ ارادہ کیے کہ مولا علی دی شان تو نبی نے بڑھا رکھی ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اتنی روایتیں، اتنی فضائل نبی اپنے داماد کو، اپنے شاگرد کو، اپنے کزن کو، اپنے مرید کو، اپنے صحابی کو دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علی کی ہاتھ میں کیا ہے، سنو علی کا مقام پیش کر رہا ہوں، حضور کے درود کے فضائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کے غلاموں سنو، جب وہ سوالی مولا علی کے دربار اندر آیا، میرے پاک علی ٹیک لگا کے صحن کعبہ کی دیوار کے ساتھ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے علی کو پتہ چل گیا یہ آیا نہیں، بے ایمانوں نے بھیجا ہے۔ لگتا ہے تم گھرو مشورہ کرتے، صبح جلے اٹھے ہو نا چلے تے آئے ہو تو آکھے اس جانا ختم دے تے مولوی آکھے اسا بولنا کوئی نہیں، اچھے کہہ دو یار سبحان اللہ، اور اچھے کہے یار کچھ آکھیا کر، یہ تیرا آخنا بھی قیامت کے دن تجھے کام دے گا یار۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان بدبختوں نے میرا تماشا دیکھنے کے لیے، میں علی کو آزمانے کے لیے اس ساحل کو میرے بارگاہ میں کہ میری بارگاہ میں بھیجا ہے کہ دیکھتی ہیں کہ علی اس کو کیا دیتا ہے، علی اس کو کیا نوازتا ہے۔ سنو ایمان والو، ایمان تازہ ہو جائے گا، ساری بات توجہ کے ساتھ سننا۔ اینڈ کے اندر اگر آپ کی مرضی ہو تو سبحان اللہ کہنا، جو آپ کی مرضی ہوگی۔ سنو ایمان والو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، حسن و حسین کے ابا علی۔ سنو ایمان والو، من کنت مولا فہذا علی مولا کے فرمایا تغمہ فرمایا پانے والے، لحم کا لحمی، جسم کا جسم کا تغمہ پانے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سوالی کا کام ہے جولی پھیلانا، سوالی کا کام ہے ہاتھوں کو پھیلانا۔ ذرا اپنے ہاتھ فرمایا دراز کرو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فرمایا آپ کے آگے یوں اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلاتا ہے، میرے پاک علی نے کچھ پڑھ کر کہا مٹھی بند کر لے، وہیں چلا جا جن بدبختوں نے بھیجا ہے وہاں جا کے کھولنا پھر دیکھنا۔ نہیں بولے یار، نہیں بولے یار، جس نہیں آئی اچھی کہے یار، ذکر علی کا ہو رہا ہے یار۔ اب یہ سوالی نہیں یارو، سنو سنو ایمان والو، ایمان تازہ ہوگا۔ مولا علی پاک نے کچھ پڑھا، پڑھ کر دم کیا، کہتے ہیں نا کہ دم کتنے لکھے ہوئے ہیں، میں کہا آتا نہیں بھی کھاما میں، یہ لے اپنے آپ پائے جاوے نا پھر آپ ہی کروا لیں گے۔ جس وقت اپنی پائے جاوے نا حفصہ ماریو پھوک، میں کہا لایا یار۔ فرمایا مولا علی پاک نے کچھ پڑھا، پڑھ کر فرمایا اپنے ہاتھوں کو بند کر لو، مٹھی کو بند کر لو، وہیں کافروں کے دربار اندر ان کی محفل میں جا کے کھولنا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم پا کر یہ سحر واپس آتا ہے۔ حالانکہ زہر میں علی نے کچھ سنیے، زہر میں علی کچھ نہیں دیا، زہر کے اندر علی پاک نے اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا، زہرن علی نے کس فرمایا کوئی ہاتھ فرمایا نہیں لایا، کہیں سے کوئی چیز منگوائی نہیں ہے، کہیں سے کوئی آرڈر نہیں دیا، ہاتھ میں ہاتھ فرمایا اپنے جیب کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا،
بس زبان پر کچھ چند کلمات پڑے ہیں، پڑھ کر اس کے ہاتھوں کے اندر پھونک ڈالی ہے ایمان والو. فرمایا جا انہی کے پاس کھولنا. سنیے ایمان والو، اب یہ ساحل فرمایا مٹھی بند کر کے انہی عتبہ شعیبہ ابو لہب کافروں کے دربار اندر آتا ہے، اپنی مٹھی کو کھولتا ہے. کیا دیکھا؟ خالی مٹھی کے اندر اللہ نے ہیرے جواہرات پیدا کر دیے. یہ حدیث کا مسئلہ ہے، میں دکھا سکتا ہوں. تو کافر پریشان ہو گئے. یار سنو اگلا جملہ بقول ان کافروں کے، کتاب میں لکھتے ہیں علماء، یار جن کی خالی ہاتھ میں اتنی طاقت ہے وجود میں کتنی طاقت ہوگی. یہ علی کا کتنا مقام ہے. فرمایا کہ خالی ہاتھ اس کے اندر پڑا مٹھے بند کر کے. فرمایا مٹھے کھولی تو ہیرے جواہرات، بعض روایات میں اشرفیاں لکھی ہوئی ہیں، بعض روایات میں سونے کی ڈلی لکھی ہوئی ہے. باقاعدہ کچھ نہ کچھ مٹھ کے اندر آ گیا. رفتہ رفتہ یہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کسی سوالی کے ہاتھ میں پڑھ کر فرمایا مٹھے بند کر دی. تھوڑی لمحے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ گھڑیوں کے بعد، کچھ لمحے کے بعد اس سوالی نے جب ہاتھ کھولے تو ہاتھوں کے اندر خالق کائنات نے بڑا کچھ عطا کر دیا. میرے پاک پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے پاس بلایا. علی ذرا میری بات سننا. علی المرتضیٰ حیدر قرار رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. فرمایا اے علی اتنی شان ہو گئی، اتنا مقام ہو گیا، اتنی رفتیں پا گیا ہیں، اتنی بلندیاں کہاں سے ملی، اتنی شان آپ کو کہاں سے مل گئی. مولا علی فرماتے حضور میرا کمال نہیں سر آپ کا کمال ہے. من ولایت پیر علی دی، من ولایت پیر علی دی، چھڑ کھڑا تقراراں دا، او دل دا شیشہ صاف چکر بن نوکر پنجاتے باراں دا. سنو ایمان والو، سنو یار سنو. میرے پاک نبی نے کہا علی اتنی شانہ، اتنی رفتیں، اتنے مقام، اتنے مرتبے کہاں سے مل گئے. مولا علی پاک فرماتے ہیں حضور آپ کی جوتوں کا صدقہ، آپ کی مہربانی. میرے پاک نبی نے پوچھا علی پڑھا کیا؟ اگلی بات علی پڑھا کیا ہے؟ حضرت علی ہاتھ باندھ کی عرض کرتی ہیں حضور آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، اس کو وظیفہ بنا لو، درود کو وظیفہ بناؤ. درود میں بڑی طاقت ہے خدا کے قسم. پاک نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. عمر میں، رزق میں اللہ تعالیٰ غصے عطا کر دیتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے. بلکہ یہاں تک نہیں ہے، اگر یہ آپ کا شیوہ رہا، آپ کا وظیفہ رہا تو کبھی کبھی محبوب مہربانی فرما بھی دیتے ہیں. یار آؤ میں آپ کو ایک بات سناؤں. خدا کی قسم آج تک قیامت کی صبح تک اگر آج بھی اس محفل میں کوئی حضور پاک علیہ السلام کی آل کا خاندان کا بیٹھا ہے، قیامت کی صبح تک اس مومن کی نماز نہیں جو نماز میں درود نہیں پڑھتا ہے. اس مومن کی نماز نہیں ہے. دیکھیں یار ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا نماز میں، اللہم میرے ساتھ پڑھ لو بڑا اجر ملے گا یار. چلو میں دہرا دیتا ہوں، تم میرے ساتھ پڑھ لو. 10 گناہ بھی مٹ جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں ہو جائیں گی یار. اور اللہ 10 رحمتیں تیری ذات پر نازل کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے میرے اللہ، جو میں نقطہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر آدم سے لے کر
میرے پاک نبی تک یا قیامت کی صبح تک کہنا تو بات ضائع نہ ہوگی، بیکار نہ ہوگی۔ دنیا میں دو ہی گھر ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کی بھی اور اپنی جان کی بھی قربانی پیش کی ہے۔ سنیے میری بات قبل ہو، دو ہی گھر ہیں دنیا میں، دو ہی گھر ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادکے ہیں، آئے ہے یار نہیں سمجھے میری بات کو یار، ایک رسول اللہ کے دادکے ہیں جنہوں نے قربانی پیش کی ہے، اور ایک رسول اللہ کا خود اپنا گھر ہے جنہوں نے قربانی پیش کی ہے۔ سماعت کرنا یار، دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال قبل اپنے بیٹے کو منام میں لٹا کر چھری چلائی، فرمایا آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے، سماعت کرنا، فرمایا یہ میرا عنوان نہیں، مہینہ نہیں ہے، اشارہ دے کے آگے جانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ چھری چلائی، سب کچھ لٹایا، چھری چلا دی، فرمایا بچے کو فرمایا زندہ لے کر گھر واپس پہنچے، فرمایا ہزاروں سال کے بعد جب میرے مصطفیٰ کے گھر پر یہ ٹائم آیا، میں قربان جاؤں، کروڑوں سلام ہو میرے امام حسین پر، فرمایا ایک نہیں 72 جانے دے کر اپنے اللہ کو راضی کر دیا ہے۔ اب اگلا نقطہ جو میں جانا چاہتا ہوں یار، سماعت کرنا، ہم درود پاک میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، اب سماعت کرنا، قربانی پہلے آل محمد کی نہیں ہے، خدا کے لیے جملہ میرا ضائع نہ کرنا یار، قربانی پہلے آل محمد کی نہیں ہے، قربانی پہلے آل ابراہیم کی ہوئی ہے، قربانی پہلے آل محمد کی نہیں ہوئی یار، قربانی پہلے آل ابراہیم کی ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کی میرے مولا درود پاک میں پہلے آل محمد کیوں آ گیا ہے؟ نہیں یار بولو یار، الہ العالمین اے میرے پروردگار عالم، کیا ہوا یہ کیا ماجرا ہے؟ آل محمد کی قربانی تو ہزاروں سال بعد میں ہے، آل ابراہیم کی قربانی پہلے ہے۔ آواز آئی اے مولوی اے ملاؤ سنا میری بات، فرمایا کہ ابراہیم قربانی لے کر آئے، اپنا مال سب کچھ مال دولت جان واپس لے کر گیا ہے۔ میرے باپ نبی علیہ السلام میرے مدعا کے چہرے والا واللیل کی زلفوں والا جب محبوب اور ان کی آل قربانی لے کر آئی، سب کچھ دے کر پھر واپس گئے ہیں یار۔ کس نے کہا کہ حق جس نے کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، پڑھ لیں، حق جس نے کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ درود ابراہیمی میں آل محمد کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی قربانی بہت زیادہ تھی یار، ان کی قربانی بہت زیادہ تھی، خدا کی قسم آل نبی سے محبت کر، ان کا ادب کر، ان کا فعل ان کے ساتھ ہے، لیکن تیری نگاہ میں یہ ہو کہ یہ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے، میرے رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ سنیے ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کسی سفر میں، تو آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے، تو راستے میں نا ایک پانی کا کنواں آ گیا، پانی کا کنواں آ گیا، تو پانی کھڑا تھا، یعنی گندا پانی تھا، کھڑا تھا، کھڑوتا پانی پاک نہیں ہوتا، نہ اس سے وضو ہے نہ غسل ہے، مشتمل پانی ہوتا ہے، وہ پانی متشابہ ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، سنیے کہ اے صحابہ بتاؤ یہ پانی کسی کام کا ہے؟ میری بات جن کو عقل شعور پڑھے لکھے وہ سمجھیں گے میری بات کو۔
सहाबा को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, ये जो खोता पानी है कुएं के अंदर, क्या कि ये किसी काम का है? वो सुनो यार सुनो, ये किसी काम का है या नहीं? तो सहाबा ने अपने अंदाज में कहा, हुजूर न वुजू का है, न गुस्ल का है, न पीने के लिए है, कुछ नहीं। पर मैं ना यार, और कुछ नहीं तो आग तो बुझाएगा यार, और नहीं तो आग तो बुझाएगा ना। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मेरी आल औलाद जैसी कैसी भी हो, खालिक कायनात ने उस पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, आले रसूल की कदर किया कर, जहां भी मिल जाए उसका अमल उसका फेल उसके साथ है। आले रसूल तेरी निगाह में आला है, इस निगाह से देखा कर, ये फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद है यार। अब देखें, मैं अगले दिन किताब में पढ़ रहा था, कई मरतबा की पहले भी मैंने अर्ज किया है, समरकंद के अंदर। तो यहाँ इसमें जो अर्ज कर रहा हूँ ये मसला, इस मसले से दो बातें निकलेंगी। मैं दोनों बातों की वजाहत करूंगा इंशाल्लाह अपने अपने वक्त के अंदर, टाइम के अंदर। समरकंद के अंदर बसरा से एक औरत हिजरत करके आई, बसरा से, ये शाम से हिजरत करके आई। उसका खामिद इंतकाल कर गया, बेचारा बेवा हो गई, 4 उसकी बेटियां हैं छोटी छोटी। तो उसने अपना इलाका छोड़कर समरकंद में आई। समरकंद एक बहुत बड़ा शहर है। तो वहां आई ना, तो किसी से पूछा उस औरत ने, तो औरत वो कोई आम नहीं थी, रसूलुल्लाह की साहबजादी थी यार। आले रसूल बीबी फातिमातुज़ ज़हरा की बेटी थी यार, खालिस सैयद ज़ादी थी, आले रसूल थी। हिजरत करके आई समरकंद में। आके पूछा, यार किसी इंसान से राब्ता किया तुम्हारी इस बस्ती में, तुम्हारे इस शहर के अंदर, तुम्हारे इस मोहल्ले के अंदर, तुम्हारे इस गांव नगर के अंदर यार कोई जिम्मेदार तो नहीं जो सेठ कहलाता हो, सखी भी हो, सखावत भी करता हो, मुसलमान भी हो, पाकीज़ा हया वाला भी हो? उन्हें कहा, हाँ एक मुसलमान है, रईस है, हर वक्त उसका डेरा चलता है। फरमाया लोग आते जाते हैं उनकी, फरमाया मुश्किलें हल होती हैं, सवारी के सवाल पूरे किए जाते हैं। फरमाया वहाँ गरीबों को फरमाया झोली भर के वहाँ दिया जाता है। मेरे भाइयों, और अपनी बच्चियों को मस्जिद के अंदर, समरकंद की जामिया मस्जिद के अंदर अपनी छोटी छोटी 4 बच्चियों को बिठा कर आ गई। कहने की चलो मुसलमान से जाकर इमदाद मांगती हूँ। फरमाया कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे, फाके पे फाका है, परेशानी है, घर वाला भी नहीं है। फरमाया सर का ताज भी उठ गया। फरमाया बेवा बन गई, बच्चियां यतीम हो गई हैं। सुनो ईमान वालो, समरकंद में आकर जब पूछा, पता चला कि फुला मुसलमान बड़ा रईस है। उसका आकर दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, मुसलमान बाहर आया। फरमाया उसने फरमाया बरकत, फरमाया बुरका पोश है, पर्दे के आलम के अंदर। फरमाया मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इस फरमाया साहबजादी कह लो, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी कह लो। ईमान वालो, थोड़ा ही फरमाया थोड़े साल का फासला है। सुनो ईमान वालो, फरमाया मैंने सुना है कि आप मुसलमान हैं। फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। फरमाया कि फिर मैं भी अल्लाह के नबी की घर, पैगंबर मुस्तफ़ा की, उनके खानदान की हूँ, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा की बेटी हूँ। फरमाया परेशानी का आलम ये है, घर का ताज भी उठ गया, फरमाया साया उठ गया है, बेवा हो गई हूँ, 4 बच्चियां हैं, तुम्हारी जामिया मस्जिद के अंदर बिठा के आई हूँ, यतीम है। मैंने सुना तू बड़ा सखी है, फरमा बड़ा मालदार है, इमदाद के लिए आई हूँ ताकि मेरी बच्चियां का सहारा बन जाएगा, कुछ खाने पीने का सामान मुहैया हो जाएगा, कुछ खुर्दोनोश का सामान मिल जाएगा। खुदा की कसम मुसलमान ने आगे से कहा, बता, फरमाया तेरे सैयद शादी होने की दलील क्या? सुने, तू जो कहती है कि मैं सैयद ज़ादी हूं, आले रसूल हूं, तो जरा अपनी दलील पेश कर, अपना गवाह पेश कर। अब सुन, यही मैं आपको नुक्ता दे रहा हूं, बड़ी कीमती बात है, ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। यही नुक्ता है, सुनने एक बात सुनने के काबिल है। शायद आपने किस्सा पहले सुना होगा, लेकिन जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपको कुछ कहना चाहता हूं।
آپ کی توجہ آخرت کی طرف دلانا چاہتا ہوں، آپ کو فکر آخرت، فرمایا فکر آخرت دلانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے واقعہ قصہ سنا ہوگا، فرمایا ہر علماء کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر علماء کے سمجھانے کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ اس مسلمان نے پوچھا بتا کہ تیرے سید زادی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ عورت خاموش ہو گئی، گردنیں جھکا لی، کہا میرے بھائی میں تو یہاں مسافر ہوں، سمرقند میں میرا تو کوئی واقف ہی نہیں ہے، میں کون سا گواہ لے کے آؤں وہ آپ کو گواہی دے کہ میں حقیقتاً سید زادی ہوں۔ ہائے ہائے یار، میں حقیقتاً سید زادی ہوں، رسول اللہ کی آل ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر ہوں۔ فرمایا